پیارے طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم، جس کا پچھلی بار ہم نے ایک لیکچر پڑھا بھی ہے، تو اس کی نظم کا آج ہم دوسرا لیکچر پڑھیں گے، یعنی دوسری نشست۔ نظم کا عنوان ہے خود ستائی۔ اس نظم میں کل 21 اشعار ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا اردو ادب میں بڑا اور اہم مقام ہے۔ انہوں نے اردو ادب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ مسدس مد و جزر الاسلام ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب بیان کر کے اسلامی معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیا ہے۔ اسی نظم کو مرحوم سر سید احمد خان اپنے لیے آخرت کا توشہ قرار دیتے ہیں۔ حالی کا دوسرا بڑا کارنامہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ سہنہ نگاری میں بھی حیات جاوید، یادگار غالب قابل ذکر ہیں۔ حالی کی شاعری کا مقصد قوم کی اصلاح تھا۔ حالی کو اگر عوامی شاعر بھی کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ حالی قومی شاعر کے طور پر بھی مشہور ہے۔ تو آج ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم خود ستائی کے شعر نمبر 8 سے آگے پڑھیں گے، یعنی شعر نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13 اور 14، یعنی 7 اشعار اور پڑھیں گے۔ یہ ہم 3 نشست میں ختم کریں گے۔ پہلی نشست میں ہم نے 7 پڑھے، دوسری میں ہم پھر 7 پڑھیں گے، یعنی 14 تک جائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 168 پر ہے۔ تو اپنی کتاب، یعنی اپنی نصابی کتاب نکال کر صفحہ نمبر 168 سے دیکھیں گے۔ تو ہم آج شعر نمبر 8 سے شروع کریں گے۔ کچھ اس لیے کہ اپنا ہو انصاف آشکار، کچھ اس لیے کہ اپنا ہو انصاف آشکار، کرتے ہیں اپنی قوم کی تنقیص جا بجا، کرتے ہیں اپنی قوم کی تنقیص جا بجا۔ آپ کو معلوم ہے خود ستائی کے معنی اپنی تعریف کرنا، اپنی بڑائی جتلانا۔ حالی کا مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہے کہ اپنی بڑائی، اپنی خوبی خود بیان کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ خود ستائی کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ شاعر شعر نمبر 8 کے اندر فرماتے ہیں، حالی جن کا تخلص ہے، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اپنی قوم کو اس لیے برا بلا کہتے ہیں، یعنی قوم کی برائیاں گنتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ تنقید لکھا یہاں پر، یعنی برائیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ انصاف پسند کہلا جائیں۔ اس طرح اگر قوم کی ہم یہ چیزیں کریں گے، وہ کہیں گے باقی چیزیں، تو ہمیں لوگ انصاف پسند کہیں گے یہی لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ بہتر ہیں۔ لیکن ان میں خود ستائی کا طریقہ ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 پڑھیں گے۔ کہتا ہے 1,00,000 نہ مانے برا کوئی، کہتا ہے 1,00,000 نہ مانے برا کوئی، ہے عیب صاف گوئی ہم میں بہت بڑا، ہے عیب صاف گوئی ہم میں بہت بڑا۔ عیب بولتے ہیں نقص کو۔ شاعر نظم جو ہمارے خود ستائی ہے، شعر نمبر 9 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اگرچہ ہماری بات کوئی برا نہیں مانے، مگر پھر بھی ہم
اس سے اپنا عیب ہی کہیں گے کہ ہم صاف گو ہیں، اچھے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ گویا اس طرح وہ اپنی سچائی پسند ہونے کا دعویٰ خود کرتے ہیں، خود جتلاتے ہیں، خود اپنی خوبیاں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری قوم میں، ایک انسانیت میں جو انسانیت کا دعویٰ کرتا ہو، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں کہ وہ خود اپنی خود ستائی، خود اپنی تعریف کرے۔ کہتے ہیں جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اس سے شیطان کہتے ہیں، کیونکہ شیطان کو اسی لیے تکبر ہوا، بڑائی بیان کرنے جتلانے لگا۔ یہی ایک انسان میں یہ خوبیاں، یہ جو برائیاں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ وصف انسان کے لیے لازم نہیں ہے۔ اب شعر نمبر 10 پڑھوں گا میں۔ کہتا ہے ایک گر ہے خوشامد کا اور ہی، پرچاتے آدمی کو ہیں کہہ کہہ کے ہم بڑا۔ کہتا ہے ایک گر ہے خوشامد کا اور ہی، پرچاتے آدمی کو ہیں کہہ کہہ کے ہم بڑا۔ گر بولتے ہیں طریقہ کو بھی، گر بولتے ہیں کام کرنے کا خاص طریقہ، ہنر کو بھی بول سکیں گے، لیکن یہاں کام خوشامد ہو گیا تعریف کرنا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان نے خوشامد پر ایک مضمون ہی لکھا ہے، کنشائیہ ہی لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ علامہ جی نے خوشامد پر ایک نظم لکھی ہے، مکھی اور مکڑا، جس نظم کا عنوان ہے کہ یہ خوشامد کس طرح دوسرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب اس شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 10 ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کوئی اپنی خوشامد کے عیب کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تعریف کر کے، اپنی خوشامد کر کے جو اس کے عیب ہوتے ہیں وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آدمی پھسلانے کے لیے اس کی خوشامد کرتا ہوں، چاہ کہ میں اپنی خوشامد سے دوسرے کو اپنی جال میں پھنسا لوں۔ جس طرح مکڑے نے مکھی کی تعریف کر کے نظم کے اندر علامہ اقبال نے اور مکھی کو جال کے اندر پھنسا لیا تھا، اسی طرح یہ خوشامد کر کے یہ لوگ دوسرے کو اپنی جال کے اندر پھنسا لینے تھے۔ اس خوشامد کرتے ہیں، گویا اس سے بڑا کہہ کر اس سے پھسلاتا ہوں میں، یعنی اپنی جال میں بند کرتے ہیں، یہ بڑا عیب ہے۔ اب ہم شعر نمبر 11 پڑھیں گے۔ دھوکا ہنر کا دے کے چھپاتا ہے عیب کو، دھوکا ہنر کا دے کے چھپاتا ہے عیب کو، اور منہ سے درد کہہ کے دکھاتا ہے وہ صفا۔ شاعر خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کوئی اپنے عیب کو ہنر، فن، بہتر کہہ کر چھپاتا ہے، اگر زبان سے تھل پٹ کہتا بھی ہے لیکن خالص اور صاف ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا عیب خود نہ فارغ دیگرے عیب نہ میں جویم۔ شیخ سعدی شیراز، انسان کو اپنے جب تک نہ اپنے عیبوں سے فارغ ہوگا دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ایک انسان کے بنی نوع انسان کے اندر یہ ایک بہت بڑا عیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے اور دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر الطاف حسین حالی صاحب بھی اس شعر کے اندر اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اب ہم شعر نمبر 12 پر جائیں گے۔ چپ چاپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، چپ چاپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، یعنی کہ یہ بیان ہے سب راست اور بجا۔ راست بولتے ہیں سچائی کو بھی، راست بولتے ہیں طریقے کو بھی، لیکن یہاں شاعر کا مطلب ہے سیدھا طریقہ جو ہے۔ شاعر فرماتے ہیں شعر نمبر 12 کے اندر
کوئی خاموشی سے اپنی تعریف سنتا ہے اور اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ درست ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے اس کی خوبیاں، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان دوسری کی خوبیاں جو اس میں پائی ہی نہیں جائیں انسان گننے کو، اس طرح وہ انسان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کہتے دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو دوسرے دوست کو اس کے منہ پر اس کے عیبوں کے بارے میں کہے، وہی انسان اچھا ہوتا ہے دوسرے کو انسان کو اس کے عیبوں سے اس کو ہوشیار کیا جائے، کیونکہ حالی کا مقصد قوم کی اصلاح ہے۔ اب ہم شعر نمبر 13 پر جائیں گے۔ کہتا ہے کوئی اس پر ہے سب حسن ظن ہے یہ، ایک خاکسار کو جو دیا تم نے یہ بڑا۔ شاعر خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں اپنی تعریف سننے پر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خاکسار، اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، انکسار، تاکہ دوسرے سے یہ کہتا ہے جو تمہارا اچھا اور نیک خیال ہے، جب اس کی جو تعریف میں اس قابل نہیں ہوں، خاکسار، جو تم میری تعریف کر رہے ہو، اس طرح وہ تعریف کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے، دل اس کا خوش کر لیتا ہے، اس کا دل مو لیتا ہے، اپنی طرف مو لیتا ہے، تاکہ یہ میری مزید تعریف کرتا جائے۔ اب ہم شعر نمبر 14 پڑھیں گے تو پھر اس کی تشریح کریں گے۔ قانع ہے وہ انہیں پہ ہوئے وصف جو بیاں، اور چاہتا ہے یہ کہ ہو تعریف کچھ سوا۔ قانع ہے وہ انہیں پہ ہوئے وصف جو بیاں، اور چاہتا ہے کہ یہ تعریف کچھ سوا۔ وصف بولتے ہیں خوبیاں کو، قانع بولتے ہیں قناعت کو، کرنے والا۔ تو شاعر کیا فرماتے ہیں حالی جی؟ جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں سننے والا ان پر راضی ہوتا ہے، جو اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جو اس کے وصف بیان کیے جاتے ہیں، وہ سن کر اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور وہ تعریف کرنے والے کے دل خوش کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی مزید آگے اس کی تعریف کرتا جائے، آگے اس کی تعریف کرتا جائے۔ تو آج ہم یہ 14 اشعار پر ختم کریں گے، تو اگلی نشست میں باقی ہم 7 اشعار کمپلیٹ کر کے تو نظم 21 اشعار پر مشتمل ہے، تو یہ ختم کریں گے۔